ایک یتیم بچہ جس کا نام عبداللہ تھا چچا نے پرورش کی تھی۔ جب جوان ہوئے تو چچا نے اونٹ بکریاں غلام دے کر ان کی حیثیت درست کر دی تھی۔ عبداللہ نے اسلام کے متعلق کچھ سنا اور دل میں اسلام کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے واپس آ گئے تو عبداللہ نے چچا سے کہا، پیارے چچا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کا وہی پہلے کا سا حال چلا آتا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتبار نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کرتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہبند تک باقی نہ رہنے دوں گا۔ عبداللہ نے جواب دیا، چچا جان، میں ضرور مسلمان ہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے میں بیزار ہو چکا ہوں، اب آپ کا جو منشا ہے کیجیے، اور جو کچھ میرے قبضے میں زر و مال وغیرہ ہے سب کچھ لے لیجیے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز دنیا میں چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ عبداللہ نے یہ کہہ کر کپڑے اتار دیے اور ماں کے سامنے گئے۔ ماں دیکھ کر حیران ہوئی کہ کیا ہوا؟ عبداللہ نے کہا، مومن اور موحد ہو گیا ہوں، نبی کریم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے دے دیجیے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا۔ عبداللہ نے کمبل پھاڑا، آدھے کا تہبند بنا لیا اور آدھا اوپر کر لیا اور مدینے کو روانہ ہو گیا۔ علل صبح مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور مسجد سے تکیہ لگا کر حضرت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم جب مسجد مبارک میں آئے، اسے دیکھ کر پوچھا کہ کون ہو؟ کہا، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، فقیر و مسافر ہوں، عاشق جمال اور طالب ہدایت ہو کر در دولت آ پہنچا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا نام عبداللہ ہے، ذوالبجدین لقب ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں ہی رہا کرو۔ عبداللہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھتا اور دن بھر قرآن ذوق و شوق اور جوش و نشاط سے پڑھا کرتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہے ہیں کہ دوسروں کی قرأت میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو خدا اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ عبداللہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو یہ بھی رسول اللہ کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم نے فرمایا، جاؤ کسی درخت کا چھلکا اتار لاؤ، وہ لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھلکا ان کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا، الہی، میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا، جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہوگے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا، بخار چڑھا اور انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔ رات کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا، حضرت ابو بکر و عمر ان کی لاش کو لحد میں رکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور ابو بکر و عمر سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو مجھ سے قریب کرو۔ حضرت نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھیں اور پھر دعا میں فرمایا، اے اللہ، ان سے راضی ہو، میں ان سے راضی ہوا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کاش اس قبر میں دفن کیا جاتا۔